بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رشید ملک۔ میرے چینل آئینہ اسرار کے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت میں ایسے عظیم راز پوشیدہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سورت الکوثر کی، ایک مختصر سورت لیکن بے شمار برکتوں، حکمتوں اور حیرت انگیز معجزات کے ساتھ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو دولت کا کوڈ یعنی سورہ کوثر کا خاص الخاص اور بے شمار لوگوں کا آزمودہ عمل بتائیں گے، جس کے بعد آپ کی ہر ضرورت انشاءاللہ خزانہ غیب سے پوری ہوگی۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس کے نزول کا مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے اور ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب آپ کا کوئی وارث نہیں رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی جدائی پر بہت افسردہ اور رنجیدہ تھے۔ اسی وقت اللہ سبحانہ نے سورت کوثر نازل فرمائی، جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا پیغام اور آپ کا مشن آج تک قائم و دائم ہے، اور آپ کے دشمن ہی بے نام اور ابتر ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ان 3 آیات میں الفاظ کا وہ توازن موجود ہے کہ دنیا بھر کی شاعری اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ جادو اور فلسفہ اس کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ قریش مکہ کے مشہور اور مایہ ناز شاعر ولید بن مغیرہ نے قرآن کی آیات سن کر بے ساختہ کہا: واللہ ما ھذا من کلام البشر۔ ترجمہ یہ ہے: اللہ کی قسم، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ دراصل قرآن کی بلاغت، فصاحت اور اس کے اعجاز کا کھلا اعتراف تھا، اگرچہ بعد میں اس نے ضد اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے قرآن کو جادو قرار دینے کی کوشش۔ ناظرین اکرام، آپ نے کبھی سورت کوثر کی کوڈنگ پر غور کیا؟ اس مختصر لیکن عظیم سورت میں عدد 10 کی حیرت انگیز کوڈنگ موجود ہے، جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سورت کوثر کی 3 آیات کے کل الفاظ کی تعداد 10 ہے۔ ہر آیت میں 10 حروف ہیں۔ ہر آیت میں ایک بار آنے والے حروف کی تعداد 10 ہے۔ تینوں آیات میں ریپیٹ ہونے والے حروف بھی 10 ہیں۔ سب سے زیادہ بار دہرایا جانے والا حرف الف ہے، اور یہ 10 بار آیا ہے۔ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے کل حروف 19 ہیں۔ ان 19 حروف کے درمیان حرف را موجود ہے۔ آپ چاہے دائیں طرف سے گنیں یا بائیں طرف سے، حرف را درمیان میں 10ویں نمبر پر ہی آپ کو ملے گی۔ سورہ کوثر کی تینوں آیات حرف را پر ختم ہوتی ہیں۔ حروف ہجا میں حرف را 10ویں پوزیشن پر ہے۔ سورت کوثر کی تینوں آیات کا دوسرا لفظ حرف کاف پر مکمل ہوتا ہے۔ حرف کاف کی نومیریکل ویلیو 20 ہے۔ حرف را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے۔ 220 ضرب 10 کا حاصل ضرب ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، وہ سورت القدر اور سورت الکوثر ہے۔ سورت القدر کا قرآن میں نمبر 97 ہے، اور سورت کوثر کا نمبر 108 ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 ہے۔ اب سورت کوثر کے خاص عمل اور دولت کے کوڈ کی طرف آتے ہیں۔ محدثین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورت کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے،
اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے سورۃ کوثر کے لطف و کرم اور اس کی عطائیں بے شمار نفع، فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ صحت، رزق میں کشادگی اور فراوانی، عزت و مقبولیت، دشمنوں سے حفاظت، شادی میں رکاوٹ، اولاد کا حصول اور دل کے سکون کے لیے بے شمار لوگوں نے اس کی فیوز و برکات حاصل کی۔ اس صورت میں لاکھوں وسوسوں کا حل، کروڑوں الجھنوں کا علاج اور ہر مایوسی کا توڑ موجود ہے۔ یہ صورت دولت کو کھینچتی ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ عمل نہایت آسان اور آزمودہ ہے۔ اس کی تاثیر اور برکت ہزاروں وظیفوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنے مقصد کا پختہ تصور اور کامل یقین کو دل میں قائم کرتے ہوئے سورۃ کوثر روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء کے کوئی ایک وقت مقرر کر لے، ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھے۔ ہر بار سورۃ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے۔ اول آخر 11 بار کوئی سا درود پاک پڑھ لے۔ اس عمل کی مدت 21 دن ہے۔ کوشش کرے کہ جگہ اور وقت کی پابندی رہے۔ دوسرا عمل جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے لیکن تاثیر اور فائدے سے بھرپور ہے، روزانہ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر جب آپ سونے لگے تو سورۃ کوثر با بسم اللہ شریف صرف 10 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے اور سو جائے۔ یہ عمل آپ نے ساری زندگی ہمیشہ رات سوتے وقت کرنا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرنا۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے۔ 21 دن والا عمل اگر ہر مہینے نئے چاند کے ساتھ ایک بار کر لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا، ورنہ جب شدید ضرورت و مشکل پیش آئے تو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکل مقررہ مدت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو جاتے ہوئے ایک لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے جائیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن کے مزید حیران کن معجزات کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔